السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحاح کہتے ہیں رونے دھونے کو۔ کیسے رویا جاتا ہے؟ رونے میں کیا ہوتا ہے؟ آنسو بہتے ہیں، اور آنسو ایسے ہی ہیں جیسے بارش برسے۔ تو جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش بھی تو بادلوں کے آنسو ہی ہے نا، قطرہ قطرہ برستے ہیں، حالانکہ کتنے ہیوج بادل ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ پانی زمین پہ اترتا ہے، لیکن کس شکل میں اترتا ہے؟ قطروں کی شکل میں، قطرہ قطرہ قطرہ۔ تو اسی طرح آنسو بھی کیا ہے؟ قطروں کی شکل میں باہر آتے ہیں۔ تو بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری فضا صاف ہو جاتی ہے، اور پھر سورج کی روشنی خوب اچھی طرح پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جب بادل چھٹتے ہیں یا بادل برس چکتے ہیں، اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ماحول میں ایک تازگی ہو جاتی ہے اور گرد و غبار سارا دھل جاتا ہے۔ اسی طرح آنسو اگرچہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، رونے والے کے لیے بھی اور دیکھنے والے کے لیے بھی، لیکن ان میں بہت سے فائدے، خاص طور پر آنسو اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں بہائے جائیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے ان آنسو کا؟ دل نرم ہوتا ہے، اور حشر کے دن اللہ کے عرش تلے سایہ ملے گا اس کو۔ ایسی آنکھ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کی یاد میں ہو۔ اللہ کی یاد میں کسی بھی وقت رویا جا سکتا ہے، اس وقت بھی جب لوگ خوب ہنس رہے ہیں، آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے رو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم اللہ کی یاد میں کم روتے ہیں، اور دنیا کے کسی نقصان کے وقت زیادہ روتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ نقصان مال کا نقصان ہو، وہ نقصان ذات کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے، کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بغیر پوچھے آنسو نکل آتے ہیں۔ اصل میں ہم اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ذات کے بارے میں بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ہرٹ ہم اس وقت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت روتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ورنہ اللہ کے ڈر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں آنسو کم ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور خاص موقع جس وقت رونا چاہیے وہ ہے دعا کا موقع۔ دعا کے وقت رونا دھونا بہت اچھی بات ہے۔ بچے عام طور پر اگر اپنی ماں سے کوئی بات ویسے ہی کہیں تو مائیں کم توجہ دیتی ہیں، اور اگر رو کے بات کریں، حتیٰ کہ کہیں کچھ بھی نہ، صرف رونا شروع کر دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو رونا دوسروں کی اٹینشن سیکھ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آنسوؤں سے ہم دوسروں کا دل نرم کر سکتے ہیں، صرف اپنا ہی نہیں، اوروں کا بھی۔ آنسوؤں سے دوسروں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر بندہ واقعی اللہ کے آگے روتا ہے اور رو کر دعا مانگتا ہے، تو اس دعا میں اور عام دعا میں فرق ہوگا یا نہیں؟ فرق ہوگا نا۔ ایک دعا ہے جو آپ اسٹریٹ ایسے ہی مانگ رہے ہیں بس، اور ایک وہ دعا ہے جس میں آپ رو رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ایسے توجزو کا مطلب یہ ہے کہ عاجز نہ ہونی، دعا کرتے رہو، یہ نہ کہو کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اچھا ہے معنی۔ اور امام اوزاعی امام زہری سے اور وہ حضرت عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء۔ یہ بھی ضعیف ہے روایت۔ اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ویک حدیث ہے، لیکن معنی میں بہرحال ایک سچائی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی قدردانی کرتا ہے۔ حضرت قتادہ حضرت مورق سے روایت کرتے ہیں، ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجل في البحر على خشبة فهو يدعو یا رب یا رب لعل اللہ عز وجل ان ينجيه۔ مومن کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پر سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب اس آخری مثال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا میں کیفیت کیسے ہونی چاہیے۔
دل کا حال کیسا ہونا چاہیے اور الہا زاری کی کیفیت کی مثال کیسی ہے. جب کوئی شخص سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اور مومن جہنم کے خوف سے روتا ہے، آخرت کی فکر کر کے روتا ہے، اور خوب خوب اپنے رب کو پکارتا ہے. یعنی جب دعا میں وہ فیلنگ نہ آ رہی ہو تو کیا کریں؟ اس کیفیت کو یاد کر لیں. کیسی؟ کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پہ سوار ہے، وہ آدمی خود بن جائے کہ کوئی نہیں ہے میرے آس پاس، کوئی نہیں ہے میرا مددگار. کون ہے مددگار؟ صرف اللہ. اب امیجن کریں اس کیفیت کو کیسے مانگیں گے. کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا سوائے چند ایک کے کوئی خاص لوگوں کو مشکل نہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بالکل خالص ہو کے اللہ کو پکاریں گے. واقعی پکاریں گے؟ نہیں پکارتے، نہیں پکارتے. میں نہیں مانتی. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ایک دفعہ کہ کراچی میں سمندر کے کنارے ہی تھی اور ایسے ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بہت آگے تک چلی گئی تھی پانی میں. تو اس ٹائم ایسی ہی فیلنگز تھی کہ لگ رہا تھا کہ اس پانی میں تو اب کوئی اور مجھے بچانے نہیں آ سکتا، تو اب صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں، کیونکہ اس پانی میں آپ کسی اور کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی آئے گا. اور لائف گارڈس اتنی دور جا چکے تھے کہ مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے. انفیکٹ پھر میرے بھائی نے پتہ نہیں مجھے کیسے پکڑا، مجھے نہیں پتا، لیکن اس ٹائم جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ بس اب کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے، صرف واحد اللہ تعالیٰ جو مجھے، اگر میں سمندر کی تہہ تک بھی چلی جاؤں تو وہاں سے بھی مجھے نکال سکتے ہیں. تو مجھے ریمائنڈ ہو رہا ہے کہ وہ واحد اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں. تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا تھا؟ بہت خالص ہو کر نا، بہت خالص ہو کر، ہر ایک سے دل کو خالی کر کے. پتہ مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی دکھ تکلیف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بعد میں یاد آتے ہیں. پہلے ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. ہائے میری امی ہوتی تو پھر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، میرے ابا ہوتے تو پھر کیسا کیسا مجھے فائدہ ہوتا. یا پھر انسان اور بہت سے اپنے قریبی اور عزیز دوستوں کو یاد کرنے لگتا ہے. مالی مشکل ہو تو مال والے یاد آنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اور کسی انسان کی طرف سے کوئی پریشانی ہو تو کوئی اور انسان جو اس سے طاقتور ہو وہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے گا، بچائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خالص ہو کر فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کو کم ہی پکارتے ہیں. اور یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ صرف تو ہے جو مدد کر سکتا ہے، مجھے کسی انسان پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے کسی انسان سے کوئی توقع نہیں، میں انسانوں سے نا امید ہوں، مجھے امید صرف تیری ذات سے ہے کیونکہ تو قادر مطلق ہے. انک علی کل شیء قدیر. اور پھر یہ کہہ کے روئے اللہ کے سامنے اور دعا مانگے. پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں سنی جاتی، ضرور سنی جائے گی. دعا تو ہر حال میں نافع ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی. مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا اور ہم کم ہی الہا زاری کرتے ہیں.